نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اب ہم جمادی الاولیٰ کی مہینے کی پہلی رات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کو ان عبادات کے بارے میں بتایا جائے جو کہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جمادی الاولیٰ اسلامی مہینے کا 5واں مہینہ ہے۔ جو اسلامی مہینے آتے ہیں ان میں اس کا نمبر 5ویں مہینے کا ہے، اور اس کا جو تلفظ ہے وہ جمادی الاولیٰ ہے، نہ کہ جمادی الاول یا جمادی الاولیٰ۔ زیادہ تر ایسے پروناؤنس کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن اس کا نام اصل میں جمادی الاولیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں کی جانے والی جو پڑھی جانے والی نمازیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں پڑھی جانے والی راتوں کے بارے میں بتاؤں تو وہ پہلی، تیسری اور 27ویں رات کو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو کہ کتاب میں مذکور ہوئے ہیں۔ جس میں سے پہلی رات کے نوافل کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے وہ اس رات یعنی کہ پہلی رات کو 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یعنی کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلی رات کے نوافل ہیں، اور اس کی شرح میں خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی محمد فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو پہلی رات کا نوافل ہے جو کہ 20 رکعت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری رات کے نوافل کی۔ یہ تھوڑے سے مشکل نوافل ہے، کیونکہ اس کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ تیسری رات کو 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ صرف 2 رکعت کی نیت باندھیں گے اور 2 رکعت ہی پڑھیں گے، جس سے کہ آپ کے 10 سلام پورے ہوں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار جو ہے آپ کو سورہ قدر پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد صبح تک آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے یا عظیم تعظمت بعظمتک والعظمت فی عظمتک یا عظیم۔ یہ آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے عظمت والے، تو اپنی بڑائی کے سبب عظمت والا ہے، اور اے عظمت والے، حقیقی بڑائی تیری ہی بڑائی ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کو رات کے آخری وقت میں پڑھنا ہے، اور جب آپ کو یہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ بھی آپ کو صبح تک جاری رکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی مشکل یہ بھی بن جاتی ہے کہ اس میں 10 بار سورہ قدر ہر رکعت میں پڑھنا ہے آپ کو۔ لہٰذا مسلمان اس پہ ضرور عمل کرے گا، اور جس کو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کے لیے زیادہ یا کم کچھ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو نیک سیرت ہے اس پر چلنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ یہ والے عمل بھی کرے جو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری رات میں نماز پڑھ کے ادا کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں رات جو ہوتی ہے جمادی الاولیٰ کی، اس کے بھی نوافل میں آپ کو بتا دوں کہ اس ماہ کی 27ویں تاریخ کو 8 رکعت آپ کو 2 سلام سے پڑھنے ہیں۔ 2 سلام سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 4 رکعت کی 2 نیت باندھنی ہے، اس سے آپ کے 2 سلام پورے ہو جائیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ جو ہے وہ ایک بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ ہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے، بے عیب ہے فرشتوں اور روح کا رب، یعنی کہ اللہ عز و جل۔ یہ وہ ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے 3 رات کے نوافل بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص ہدایت میں آپ کو ہر ویڈیو میں دیتا ہوں وہ یہ بھی رہے گی اس ویڈیو میں بھی، کہ آپ کو اگر فرض نماز جو ہیں باجماعت نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے وہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے اوپر کچھ قضائے عمری باقی ہے، یعنی کہ آپ نے پہلی کچھ نمازیں جو آپ پہ فرض تھی اور وہ آپ سے چھوٹ گئی ہیں، تو وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو یہ نمازیں پڑھیں گے اس کے اندر آپ نفل کی نیت نہ کریں، بلکہ اپنی
قضائے عمری کی نیت کریں جو آپ سے نماز قضا ہو گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو قضائے عمری کا بھی ثواب پہنچ جائے گا. آپ کے ذمہ کرم پہ، آپ کے ذمے پہ جو نمازیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی، اور آپ بہتر طریقے سے نمازیں ادا کر پائیں گے، اور دھیرے دھیرے آپ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر پائیں گے. انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ ان نمازوں کو دیکھ کر ڈرے گا نہیں، بلکہ یہ پوری مہینے میں صرف 3 ہی راتیں ہیں جس میں وہ عبادت کر سکتا ہے آرام سے. تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ نماز تو وہ کسی بھی رات میں پڑھے، پر ان راتوں میں اس کو فضیلت حاصل ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ اور ہم امید کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس رات نماز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.